کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی جان، آپ یہ آج کیا یاد کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنا، میں ختم نبوت کے عنوان پر حدیث یاد کر رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ پیارے بھائی جان، میں سوچ رہی تھی کیا مسلمہ کذاب کی طرح بات میں کسی اور نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ جی ہاں میری پیاری بہنا، مسلمہ کذاب کے بعد کئی جھوٹے آئے اور پھر 1901 میں پنجاب میں ایک جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی آیا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ مر گیا پر اس کا گندا فتنہ زندہ ہے۔ بھائی جان، آخر اس مردود مرزا قادیانی کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا قادیانی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور فتنہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ فتنہ اصل کفر ہوتا ہے لیکن اسلام کی شکل میں سامنے آتا ہے اور اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ پاک اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے بھائی جان، یہ مرزا قادیانی کیسا آدمی تھا؟ مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گستاخ تھا۔ وہ جھوٹا اور شرابی تھا اور پتہ ہے وہ عورتوں والے غرارے پہنتا تھا اور اسے سیدھی جرابیں بھی پہننی نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو نبی کہتا تھا اور آج بھی بہت سے لوگ اس کو نبی مانتے ہیں۔ پیارے بھائی جان، مرزا قادیانی نے کون کون سی خفیہ باتیں کی؟ میری پیاری بہنا، مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی اور بہت ساری کفریہ باتیں کہیں۔ ایسی باتیں کہنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ استغفر اللہ، یہ تو بہت غلط انسان تھا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے بھائی جان، آپ نے مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتایا۔ اب میں اللہ کے حکم سے اس کی فتنے سے بچ جاؤں گی اور یہ باتیں ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے تاکہ وہ بھی اس غلط اور مردود انسان سے بچ سکیں، انشاءاللہ۔ آؤ مل کر نعرہ لگائیں، ختم نبوت زندہ باد۔ ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد۔